اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ہی سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج 17 جولائی روز پیر میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ الحمدللہ ایک کے بعد ایک گورنر انیشیٹو ہم لیتے رہے۔ رمضان المبارک میں افطار اور ڈنر اور رات کو سحریاں، اور ہر اس علاقے میں جا کے ہم نے لوگوں کے درمیان روڈوں پر بیٹھ کے سحری کی، اور پھر 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا اسی گورنر ہاؤس میں۔ تو گو کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے، جو کہ ناممکن تھا ساری زندگی۔ بڑے وعدے کیے لوگوں نے، اور وہ وعدے یہ تھے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، یونیورسٹیز بنا دیں گے گورنر ہاؤس میں، اور عوام کے لیے گورنر ہاؤس کھول دیں گے۔ لیکن 4.5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود بیوقوف بنا کے عوام سے ووٹ لینے والی اس پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر اعظم کرکٹر نے آپ کے لیے نہ دروازے کھولے اور نہ ہی عوام کے لیے گورنر ہاؤسز میں یونیورسٹیز بنائیں۔ اس کے بعد ہم نے چاند رات کو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو مہندی لگوائی، چوڑیاں پہنوائی، اور 80,000 سے زیادہ چوڑیاں حیدرآباد سے کراچی اس گورنر ہاؤس میں آئیں۔ پھر عید والے دن عید ملن کا اعلان کیا اور کہا کہ کوئی وزیر اور سفیر نہیں، بلکہ آپ لوگ جو عوام ہیں، جو میرے بہن بھائی بزرگ ہیں، وہ لوگ آئیں گے۔ اور گورنر ہاؤس کے اندر عید ملن کا اہتمام کیا گیا، 50,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی، کھانے کا اہتمام تھا، میں خود موجود تھا، اور لوگوں سے عید بھی ملی اور قوالی بھی سنی بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر یہ سفر وہیں نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد ہم نے اس بقرعید کے اوپر 100 اونٹوں کی قربانی، 100 بکرے ان یتیم بچوں میں جن کے والدین یا والد کو، بھائی کو اسٹریٹ کرائم میں شہید کر دیا گیا۔ اور پھر ہم نے طاقتور پاکستان کے پروگرام کے تحت 1 لاکھ راشن بانٹنے کا سلسلہ اسی گورنر ہاؤس سے شروع کیا، اور عید والے دن تقریباً 40,000 لوگوں نے آ کے رجسٹریشن کرائی، اور 20,000 لوگوں کو ہم نے اسی گورنر ہاؤس کے دروازوں سے راشن دیا، اور وہ یہاں سے راشن بھی لے کر گئے اور گوشت بھی لے کر گئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تیاری کر رہے تھے کہ کسی طرح سے جو آئی ٹی کے کورسز کی بات میں نے کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ تعلیم کا سلسلہ ضرور کریں گے، کیونکہ یہ شہر کراچی کا جو اصل چہرہ ہے وہ کلشن کوف نہیں ہے، قلم ہے، اور چہرہ مسخ کر کے پورے پاکستان میں یہ دکھایا گیا اور دکھایا جاتا ہے کہ کراچی میں بہت بڑا کوئی نیٹ ورک ہے جو کہ کراچی کے نوجوانوں کو پیچھے کر رہا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ گورنر ہاؤس کے اندر جو پہلا انٹری ٹیسٹ ہوا، اس میں نے تمام ہی سفیروں کو انوائٹ کیا۔ اس میں کسی ملک کا بھی ایسا سفیر نہیں تھا جو یہاں موجود نہ ہو۔ 21 سے زیادہ ممالک کے سفیر یہاں موجود تھے۔ کراچی اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی بھی موجود تھی، ان کو بھی بلایا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اصل چہرہ ہے کراچی کا۔ جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے سب کے ہاتھ میں ایک ایک قلم تھا۔ اسی گورنر ہاؤس میں ایئر کنڈیشن مارکی لگ چکی ہے، کمپیوٹرز آ چکے ہیں، چیئرز آ چکی ہیں، کلاسز شروع ہونے کا سلسلہ بس اب چند ہی دنوں کے فاصلے پر ہے، اور اس سے پہلے انٹری ٹیسٹ کا سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ پہلا ٹیسٹ ہو چکا ہے،
باقی جو ٹیسٹ ہونے ہیں ان کو ای میل کر کے اور ان کو ہم ڈیٹ اور ٹائم بتا دیں گے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو میری نئی نسل، میری یوتھ، نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے، بچوں کے لیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس شہر کراچی میں اور سندھ میں بھی ایسے تندور بنانے جا رہے ہیں جس میں روٹی صرف 2 روپے کی ملا کرے گی، اور یہ سارے سلسلے اور ساری چیزیں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہیں، میری یوتھ کے لیے ہیں، نوجوانوں کے لیے ہیں، بچوں کے لیے ہیں، اور تعلیم کے معیار کو بھی انشاءاللہ آگے جا کے اچھا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد اور طریقہ یوں ہے کہ اس میں جو آپ کا پیسہ تھا، جو ٹیکس کا پیسہ ہے، جو آپ پر لگنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں لگا۔ گورنمنٹ آف سندھ کا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا یا گورنر ہاؤس کا، ان تمام انیشیٹوز میں 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے، اور یہ سب کچھ مفت آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، مخیر حضرات سے مل کے کیا جا رہا ہے، اور اس لیے کیے جا رہا ہے کہ آپ کو شعور دلایا جائے، آپ کو حقوق دلائے جائیں، اور جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، تاکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر آپ جو ہیں اس ملک سے، اس صوبے سے، اس شہر سے اپنا حق حاصل کر سکیں۔ میرا وعدہ ہے آپ سب سے، آپ کو حق دلانے کے لیے میں آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، آپ کا اپنا گورنر، اپنا بھائی جو آپ کے لیے کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آف ہوپ، جو امید کی گھنٹی ہم نے دروازے پر لگائی ہے، گورنر ہاؤس کے دروازے پہ، وہ اسی لیے لگائی ہے کہ ان لوگوں کو لگام دے سکیں جو آپ کے حق مار رہے ہیں، جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم نہیں ہونے دوں گا میں، انشاءاللہ تعالی، اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں روزانہ کی بنیاد پر یہ 2 سے 3 دن میں اپنے اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا۔ کوئی مسائل ہوں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کامنٹس باکس میں آپ مجھے بتاتے جائیں، انشاءاللہ تعالی ان سب چیزوں کا حل نکالیں گے۔ جن بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں انہیں مایوس نہیں ہونا، ان کو ڈیٹ، ٹائم اور ای میل ملنے والی ہے انشاءاللہ۔